اسلام نے ویسے بھی ہمیں سیکھنے سکھانے کے عمل کی طرف راغب کیا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو جمعۃ المبارک کا خطبہ رکھا گیا ہے یہ قوم کو دینی علوم سے اور ضروری شرائع اور آداب شریعت سے آگاہ کرنے کا ایک بہترین ذریعہ ہے، اور دنیا کی کسی قوم کے پاس اس طرح مربوط نظم موجود نہیں جس طرح مسلمانوں کے پاس موجود ہے۔ آپ دیکھ لیجئے گا کہ جو بھی ہماری تقریبات ہیں ان میں خطبہ ضرور ہے، حتیٰ کہ نکاح کی تقریب ہے تو اس میں بھی خطبہ رکھا گیا ہے، حج کی تقریب ہے تو خطبہ رکھا گیا ہے، اور حج میں ایک خطبہ نہیں ہے، کئی خطبے ہیں، منار میں بھی ہے، مرکزی خطبہ اگرچہ عرفات میں ہے جسے خطبہ حج کے نام سے جانا جاتا ہے، لیکن حضور علیہ السلام کا حج اگر آپ پڑھیں تو آپ کو مختلف جگہوں پہ حضور کے خطبات جو ہے وہ سننے کو ملتی ہے۔ تو اس لیے جمعۃ المبارک بھی ایک خاص دن ہے جو ہفتہ روزہ مسلمانوں کا اجتماع ہے، اور اس خطبے کی اہمیت اتنی اجاگر کی گئی ہے کہ اس کو نماز کے قریب قریب درجہ دیا گیا ہے، یعنی ظہر کی 4 رکعتیں تھیں، 2 رکعتیں کم کر کے اس کی جگہ خطبہ رکھا گیا ہے، اور اس کو پورے آداب کے ساتھ سننے کی تلقین کی گئی ہے، اور جب جمعہ کی نماز کے لیے اذان پکاری جائے تو بیع و شرع حرام قرار دے دیا جائے، وزن البیع کا حکم ہے بہت واضح، اور اسی وجہ سے اس گئے گزرے دور میں بھی ہم دین کے مبادیات سے ضرور آگاہ ہیں۔ اس وقت دنیا کے جو دیگر مذاہب ہیں ان میں جو لوگ باقاعدہ جو بھی ان کا دین ہے اس کے دیندار ہیں وہ تو اپنے مبادیات کو جانتے ہیں، لیکن جو ان کا لبرل طبقہ کہہ لیجئے یا ان کا دین سے دور طبقہ کہہ لیجئے وہ دین کی بنیادی اصطلاحات سے بھی آگاہ نہیں، لیکن ہمارے ہاں یہ نہیں ہے۔ ایک شخص جو پکا دنیا دار جس کو ہم کہتے ہیں وہ بھی دین کی اصطلاحات سے پوری طرح واقف ہو، اور یہ اسلام کے نظام کی خوبصورتی ہے۔ ابھی کل میں کہیں تھا تو میں نے کہا کہ یہ سیرت کا لفظ، سیرت النبی کانفرنس تھی، تو میں نے کہا کہ سیرت کے لفظ سے ہمیں یہ یاد نہیں کہ ہوش پہلے سنبھلی تھی یا ہم نے یہ لفظ پہلے سنا تھا، اور سیرت کے عنوان سے ہم اچھی طرح واقف ہیں۔ تو یہ ہے ہماری تربیت کا خوبصورت نظام جو مروج ہے۔ تو اس طرح جس طرح خطبے رکھے گئے ہیں، نکاح کا خطبہ ہے، حج کا خطبہ ہے اور باقی خطبات ہیں، اسی طرح ہمارے ہاں مختلف مواقع پر خوشی کا موقع ہو تب بھی، غم کا موقع ہو تب بھی، تو ہم مجلس برپا کرتے ہیں تو اس میں پھر کوئی کسی عنوان سے گفتگو ہوتی ہے، تو مزید ہمیں مواقع نصیب ہوتے رہتے ہیں۔ تو یہ میلاد النبی کے عنوان سے جو مجالس کا انعقاد ہے یہ بھی حضور علیہ السلام کی محبت سکھانے کا ایک ذریعہ ہے۔ سیرت النبی کے عنوان سے اگر مجالس ہوں تو وہ بھی حضور کی سیرت اور پیار سکھانے کا ایک ذریعہ ہے۔ اگر درس قرآن کے عنوان سے الگ سے مجالس کا انعقاد جمعۃ المبارک کے علاوہ کیا جائے تو وہ بھی ایک سلیقہ ہے قرآن مجید سکھلانے کا۔ اسی طرح کورسز ڈیزائن کیے جاتے ہیں بچوں کے لیے، اور یہاں غنیمت ہے کہ لوگ خود چل کے آتے ہیں اور سیکھتے ہیں، ورنہ ایسے مسلم معاشرے بھی ہیں دنیا کے اوپر کہ جہاں بہت مشکل ہے لوگوں کو دین کی بات بھی سنانا۔ تو میں اپنے دوستوں کو ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ اس جو کیفیت ہے اس سے بھرپور ہمیں فائدہ حاصل کرنا چاہیے۔ بعض اوقات ہمارے جلسے یا ہماری مجالس یا ہماری تقریبات بہت زیادہ طویل ہو جاتی ہیں اور لوگ اکتاہٹ کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ہم نے شعوری طور پہ یہ کوشش کی کہ لوگوں کے وقت کو بچایا جائے، مناسب اور بامعنی اور ضروری بات کی جائے جس سے لوگوں کو فائدہ ہو، اور میرا خیال ہے کہ یہ وقت کی اہم ترین ضرورت بھی ہے۔ اور جمعۃ المبارک کا جو خطبہ میں نے کہا کہ 2 رکعتیں کم کر کے اس کی جگہ پہ رکھا گیا تو اس کی اہمیت کو سمجھنا چاہیے، اور ہمارے لیے سیکھنے کے لیے حضور علیہ السلام کے خطبے موجود ہیں جو مختلف کتب سید میں اور کتب حدیث میں موجود ہیں۔ تو یہ تو ایک غرض و غائب تھی جو میں نے آپ کے ساتھ رکھی، اور دوسرا ایسی مجالس کے پیچھے شکرانے کا جذبہ بھی چھپا ہوتا ہے کہ ہم اس نعمت کا شکرانہ ادا کریں، اور یہ بھی حضور علیہ السلام کی محبت میں حضور کے صحابہ کے عمل سے طریقے سے ثابت بھی ہے، اور اللہ کے محبوب علیہ السلام نے اس کو اپریشیٹ بھی کیا ہے۔ وہ معروف روایت ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مرویات سے کہ صحابہ بیٹھے ہوئے تھے تو حضور حجرے سے نکلے اور صحابہ کی مجلس میں آ پہنچے، انہوں نے کہا ما اجلسکم، تم کیوں بیٹھے ہوئے ہو، مقصد جلوس کیا ہے؟ تو یہ نہ تو خطبہ جمعہ تھا، نہ ہی یہ کوئی اور اس طرح کی جو مشروع تقریبات ہوتی ہیں اس طرح کی تقریب نہیں تھی، ویسے بیٹھ کے مجلس برپا کی ہوئی تھی۔ تو آقا کریم نے فرمایا کہ ما اجلسکم، یہ کاہے کا جلسہ ہے، کیوں بیٹھے ہو؟ تو انہوں نے جو برجستہ جواب دیا وہ یہ تھا جلسنا نذکر اللہ و نحمدہ علی ما ہدانا لدینہ و من علینا بک، ہمارے بیٹھنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اللہ کا شکرانہ ادا کر رہے ہیں کہ اس نے ہمیں ہدایت دین عطا کی اور آپ کی صورت میں ہمارے اوپر انعام فرمایا، آپ مل گئے اس پر ہم اللہ کا شکرانہ ادا کر رہے ہیں، اور دین نصیب ہوا اس پر ہم اللہ کا شکرانہ ادا کر رہے ہیں۔
اب یہ بات سادی سی ہے، میں آپ سے پوچھوں کہ آپ کیوں بیٹھے ہیں تو آپ یہی کہیں گے، تو بات تو ختم ہوتی ہے۔ لیکن حضور علیہ السلام نے صحابہ سے کہا کہ مجھے اس بات پہ حلف دے سکتے ہو کہ تم اسی کام کے لیے بیٹھے ہو؟ تو عمومی طور پہ ایسے امور میں حلف نہیں لیا جاتا، مروج نہیں ہے۔ لیکن آقا کریم نے ان سے کہا کہ میں اگر تم سے حلف لینا چاہوں کہ تمہارے بیٹھنے کا یہی مقصد ہے تو کیا حلف دے سکتے ہو؟ انہوں نے کہا جی حضور، ہم حلف دینے کے لیے تیار ہیں۔ اب ایک ہوتا ہے کہ کسی کو کہہ دیا تو اس نے کہہ دیا تو یہی بات ختم ہو گئی کہ تیار ہو گیا حلف کے لیے، بس کافی ہو گیا۔ لیکن حضور نے ان سے باقاعدہ حلف لیا، انہوں نے باقاعدہ قسم اٹھائی کہ ہمارے بیٹھنے کا مقصد اللہ کی طرف سے جو عطا کردہ دین ہے اور آپ کی صورت میں جو نعمت نصیب ہوئی ہے اس پر شکرانہ ادا کرنا ہے۔ اس پر ہم باقاعدگی ہوش و حواس حلف دیتے ہیں۔ جب باقاعدہ حلف دے چکے تو صحابہ کی آنکھوں میں استجاب تو تھا کہ یہ موقع حلف کا نہیں، اور عمومی طور پہ ایسی جگہوں پہ حلف لیا نہیں جاتا۔ تو آقا کریم نے بھی ان کی آنکھوں میں حیرت کی پھیلتی ہوئی سرخیاں ملاحظہ کی تو فرمایا کہ میں تم سے ابھی جو حلف لیا ہے یہ کسی تہمت کی بنیاد پر نہیں لیا، کیونکہ جب حلف لیا جاتا ہے تو حالف کے ذہن میں کوئی تردد یا شک ہوتا ہے، تو اس لیے حلف کے بارے میں علماء نے لکھا ہے کہ یہ متردد الذہن کے تردد کو دور کرنے کے لیے لیا جاتا ہے۔ تو کہا کہ تمہارے قول کی صداقت پر مجھے کوئی شک نہیں تھا کہ تم اسی لیے بیٹھے ہو، یعنی میں تمہارے بیٹھنے سے متردد نہیں تھا، تو پھر حلف کیوں لیا؟ تو بعض اوقات حلف لیا جاتا ہے تردد دور کرنے کے لیے، اور بعض اوقات حلف لیا جاتا ہے کسی چیز کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے۔ اس طرح حلف دیا جاتا ہے بعض اوقات اس لیے کہ قسم اٹھائی جاتی ہے کہ لوگوں کے ذہن میں کوئی شک نہ رہے، اور بعض اوقات کسی چیز کو بیان کرنے کے لیے قسم اٹھائی جاتی ہے تاکہ لوگوں کو اہمیت اجاگر ہو کہ یہ کتنی بڑی اہم بات کی جا رہی ہے جس پر قسم اٹھائی جا رہی ہے۔ اور میرے رب نے قرآن میں کتنے مواقع پر قسم کر کے بات کی ہے، تو فرمایا یہ جو میں تم سے قسم لی ہے یہ وہ والی قسم نہیں تھی کہ تمہارے قول کی صداقت پر کوئی شک تھا تو میں نے اس تردد کو دور کیا ہو حلف لے کے، نہیں، بلکہ ماجرا اور تھا، اور وہ یہ کہ تم یہاں بیٹھے تھے، میں اندر حجرے میں بیٹھا تھا، اتانی جبریل علیہ السلام، تو میرے پاس جبریل امین حاضر خدمت ہوئے ابھی، اور انہوں نے کہا محبوب آپ یہاں بیٹھے ہیں، آپ کے صحابہ کے عمل پر جو وہ باہر بیٹھ کے کر رہے ہیں اللہ فرشتوں میں فخر و مباحت کر رہا، اللہ ناز کر رہا ہے فرشتوں کے جلوں کے اندر، فرشتوں کے ہجوم میں، ملائے اعلیٰ میں، اس بات پر کہ دیکھو یہ نعمت جو میں نے ان کو عطا کی اس کے کیسے شکر گزار ہے۔ تو کہا کہ میں اس لیے قسم تم سے لی کہ جس طرح مجھے جبریل نے آ کے بتایا تو میں تمہیں اس کی اہمیت اجاگر کرنا چاہتا تھا۔ تو اللہ کے رسول کی صورت میں جو ہمیں انعام ملا، ہم اپنی انفرادی زندگی کے اندر گھر بیٹھ کے بچوں میں بھی یہ کرتے رہتے ہیں کہ اللہ کا شکر ہے کہ ہم مسلمان ہیں، ہم بارہا کہتے ہیں، ہمارے احساسات میں بھی یہ بات ہے، اور ہم اپنی اولاد کو بھی کہتے ہیں، اپنے دوستوں میں بھی بات کرتے ہیں، لیکن باقاعدہ اس کے اوپر اجتماعی طور پہ جب شکرانے کی صورت پیدا ہو تو اس کو پھر ہم یہ رنگ دے کر کے گویا ایک شکرانہ بھی ادا کرتے ہیں، اور دوسرا اس نعمت کی جو عطا ہوئی عظمتیں بھی بیان کرتے ہیں، اور اس پر جو ہے وہ اپنی محبتوں کا اور اپنی عقیدتوں کا اظہار بھی کرتے ہیں۔ تیسری بات جو میں یہاں کرنا چاہوں گا وہ یہ کہ ایسی مجالس کے انعقاد سے حضور علیہ السلام کی محبت پیدا ہوتی ہے، کیونکہ جب نعمتوں کا شکرانہ ادا کیا جاتا ہے تو پھر اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ ان برکات میں اور ان چیزوں میں اضافہ فرماتا ہے۔ تو حضور علیہ السلام کے ساتھ ہمارا جو یقین کا، تیقن کا، ایمان کا، محبت کا، عقیدت کا ربط و رشتہ ہے، تو ایسی مجالس اس رشتے کو مستحکم کرنے کا سبب و ذریعہ ہوتی ہیں۔ اور صحابہ اپنی اولادوں کو بٹھا کر کے حضور علیہ السلام کا ذکر کرتے تھے، ان کو آقا کریم کے فضائل بھی سناتے تھے، مناقب بھی سناتے تھے، حتیٰ کہ حضور علیہ السلام کا حلیہ یاد کروایا کرتے تھے کہ حضور علیہ السلام کے نقوش مبارک ایسے تھے۔ تو یہ سب اس لیے تاکہ ان کے دل میں حضور کی محبت کی جوت جاگے اور جو ہے وہ پیار پیدا ہو۔ کثرت ذکر محبت کی نشأت کا ضامن ہے، یعنی جب کسی کا کثرت سے بار بار ذکر کرے تو اس کے لیے دل میں اشتیاق پیدا ہوتا ہے، محبت پیدا ہوتی ہے، اور جس سے محبت پیدا ہو جائے اس کی پھر انسان اطاعت اور فرمانبرداری کرتا ہے۔ تو محبت کا لازمی نتیجہ اطاعت اور فرمانبرداری ہے۔ بعض اوقات ہماری محبت اس قدر فراوان نہیں ہوتی، بس ہم ذکر پر ہی بس رک جاتے ہیں، لیکن محبت کو اتنا پختہ کریں، اس قدر اس درجے پہ لے جائیں جو مقصود محبت ہے۔ اور حضور علیہ السلام کی محبت شرعی محبت بھی ہے، ہماری طبع بھی اس کا تقاضا کرتی ہے، ایک لمبا مضمون ہے، لیکن جب شرعی محبت حضور سے کرنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے تو پھر ان کی اطاعت اور فرمانبرداری اس کے ساتھ جڑی ہوگی۔ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، اتنی دیر تک تم میں سے کوئی کامل مومن ہی نہیں ہو سکتا جب تک اپنے بچوں سے، اولاد سے، ماں باپ سے، حتیٰ کہ کائنات کی ہر شے سے زیادہ مجھے محبوب نہ جانے۔ اور دوسری جانب اللہ کے محبوب نے اس مضمون کو یہ یوں بیان فرمایا، اتنی دیر تک کوئی شخص کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک جو ہے وہ جس کو میں لے کر آیا ہوں، جس پیغام کو میں لے کر آیا ہوں، جس دین کو میں لے کے آیا ہوں، جب تک اس کو اپنی جان سے زیادہ محبوب نہ جانے، میرے لائے ہوئے نظام شریعت، تو اس کی محبت کامل نہیں ہے۔
تو یعنی حضور کی ذات بھی محبوب ہو اور حضور کا لایا ہوا نظام شریعت بھی محبوب ہو، اور یہ دونوں جڑی ہوئی چیزیں ہیں۔ تو اللہ کے محبوب کے ساتھ بھی محبت، اور اس محبت کا نتیجہ بھی اطاعت ہے، اور اطاعت بھی محبت والی۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اب یہاں اتباع سے پہلے بھی محبت ہے، اتباع کے بعد بھی محبت ہے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ، یہ محبت ہے، فاتبعونی یحببکم اللہ، تو اتباع کے بعد بھی محبت ہے۔ یعنی اتباع بعض کا لالچ کے لیے بھی کی جاتی ہے، کسی غرض کے لیے بھی کسی کی بات مانی جاتی ہے، مزدوری کے طور پہ کی جاتی ہے، وہ اطاعت نہیں۔ یہاں جو مقصود اطاعت ہے وہ محبت کے دائرے میں جو گندی ہوئی اطاعت ہے، وہ مطلوب ہے شریعت کا، اور وہ مقصود ہے۔ اس لیے اللہ کے محبوب علیہ السلام نے صحابہ کو محبت کا بھی درس دیا، لیکن مظاہر محبت کے ساتھ ساتھ ان کو اپنی اطاعت اور فرما برداری اس کے ساتھ جوڑنے کی تلقین بھی کی۔ اب بہت ساری احادیث ہیں جو حضور علیہ السلام کی محبت پر مشتمل ہیں، احادیث بھری پڑی ہیں۔ ایک شخص آیا، اس نے کہا متا الساعہ یا رسول اللہ، حضور قیامت کب آئے گی؟ فرمایا ما عادت لہا، تو نے تیاری کیا کر رکھی؟ تو اس نے کہا کہ میں اللہ اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ تو آقا کریم نے فرمایا المرء مع من احب، بندہ جس سے پیار کرتا ہے اسی کے ساتھ اٹھایا جائے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ اس حدیث کے راوی ہیں، اور ان کا اس فرمان کو بیان کرنے کے بعد جو تبصرہ ہے وہ سنیے۔ وہ فرماتے ہیں ایمان لانے کے بعد سب سے زیادہ زندگی میں اگر ہمیں کوئی مسرت ہوئی تھی، بہت زیادہ خوشی ہوئی تھی، تو وہ حضور کا یہ فرمان سن کے کہ المرء مع من احب، اس لیے کہ ہم حضور کے ساتھ ٹوٹ کے محبت کرتے ہیں اور حضور کے بغیر رہ نہیں سکتے۔ اور جب ہمیں یہ پتا چلا کہ جس کے ساتھ محبت کرتے ہیں قیامت کے دن بھی اسی کا ساتھ ہوگا، تو کہا پھر ہماری خوشی کا ٹھکانہ نہیں تھا۔ اور پھر کہا کہ حضرت انس خود پھر کہتے ہیں کہ پھر میں حضور سے محبت کرتا ہوں، ابو بکر عمر سے محبت کرتا ہوں، میرے اعمال ان کے اعمال جیسے نہیں ہیں، لیکن ان کی محبت مجھے قیامت کے دن ان کے ساتھ رکھے۔ اور بھی بہت ساری ایسی دل آویز کہانیاں ہیں محبت کی۔ لیکن دوسری طرف اطاعت کے حوالے سے بھی میں ایک حدیث آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام وضو کیا، اور صحابہ وضو کے پانی کو زمین پہ نہیں گرنے دیتے، بلکہ وہ کسی کے ہاتھوں پہ گرتا ہے، اور وہ اس پانی کو اپنے چہرے پہ مل لیتے ہیں، اور جس کو وہ پانی میسر نہیں آتا وہ ان گیلے ہاتھوں سے ہاتھ رگڑ کے اپنے جلدوں پہ مل لیتے ہیں۔ اب یہ ان کا عمل تھا، تو صحابہ کی عمل کو حضور نے دیکھا اور فرمایا ما یحملکم علی ھذا، اس کام پر تمہیں کس چیز نے ابھارا ہے، کس چیز نے تمہیں آمادہ کیا، یعنی اس کا میں نے تمہیں حکم نہیں دیا۔ یعنی بہت سارے ایسے امور ہوتے ہیں کہ جس کا باقاعدہ حکم نہیں دیا جاتا، تقاضا ایمان، تقاضا محبت ہوتا ہے۔ تو یہ تقاضا محبت تھا کہ حضور کے پانی کو وہ زمین پر گرنے نہیں دے رہے، بلکہ ایک دفعہ حضور نے پچنے لگوائے تو ایک لگن میں خون جمع کیا، اور ایک صحابی سے کہا اس کو لے جاؤ اور ایسی جگہ اس کو ٹھکانے لگاؤ جہاں کسی کے قدم نہ پہنچے۔ تو وہ ڈھونڈتا رہا، اور پھر ایک پتھر کی اوٹ میں بیٹھ کے تو خود نوش جان کر دیا۔ تو واپس آیا تو حضور نے فرمایا ٹھکانے لگا ہے، جی ایسی جگہ جہاں کسی کے قدم نہیں پہنچ پائیں گے۔ تو حضور نے مسکراتے ہوئے فرمایا لعلک شربت، شاید تم نے پی لیا ہے۔ قال نعم، جی حضور۔ تو آقا کریم ناراض نہیں ہوئے، بلکہ فرمایا یا غلام قد حررت نفسک من النار، اے بیٹے تو نے اپنے آپ کو آتش دوزخ سے بچا لیا ہے۔ تو یہ اب حکم تو نہیں دیا تھا حضور نے، تو کہا کسی ایسی جگہ بہاؤ، لیکن اس کی محبت اس بات کی متقاضی تھی۔ اور بھی بہت سارے ایسے واقع، حضرت اسلم بن شریک ہیں، ایک صحابی، وہ حضور کی سواری کا کجاوا کسا کرتے تھے۔ یعنی ان کی حضور کے ساتھ سنگت کا سبب یہ تھا کہ وہ سفر ساتھ کرتے، جب پڑاؤ ہوتا تو کجاوا کھول دیتے سواری کا، اور جب حضور نے سفر کا دوبارہ ارادہ فرمانا ہوتا صبح کے وقت تو دوبارہ کجاوا کس دیتے، بس اسی کام کے لیے وہ سفر میں ساتھ رہتے۔ ایک دن کہیں قیام ہوا اور رات بڑی سرد تھی اور انہیں غسل کی حاجت ہو گئی۔ اب صبح جب قافلے کے کوچ کے لمحے آئے تو پانی اتنا ٹھنڈا تھا کہ انہوں نے سوچا اگر میں نے غسل کیا تو کہیں ہلاکت نہ ہو جائے، تو وہ کہیں سے لکڑیاں جمع کر کے تو آگ جلا کر اس کے اوپر پانی گرم کرنے لگے، لیکن ادھر حضور کے جانے کا وقت آ گیا۔ تو انہوں نے ایک انصاری صحابی کو بلایا اور کہا کہ ذرا آج حضور کی سواری کا کجاوا تم کس دو۔ تو انہوں نے کس دیا، حضور بیٹھ کے چل دیے، اور انہوں نے غسل کیا، غسل کرنے کے بعد لباس تبدیل کیا اور اپنی سواری پہ بیٹھے اور قافلے کے ساتھ شامل ہو گئے۔ اور جو ہی انہوں نے سواری حضور کی سواری کے قریب کی تو آقا کریم نے ایسے دیکھا اور فرمایا اصلح، آج کجاوا کچھ بدلا بدلا سا لگتا ہے۔ عرض کی حضور میں نے کسا ہی نہیں، یہ میرے ہاتھ کا نہیں کسا، یہ فلاں انصاری کو میں نے کہا تھا۔ تو فرمایا کیوں، تم نے کیوں نہیں کسا؟ کہا حضور میں غسل سے نہیں تھا اور میں نے گوارا نہیں کیا کہ جن لکڑیوں نے آپ کے بدن کو چونا ہے ان کو بے وضو ہاتھ لگا۔ اب یہ تو حکم نہیں تھا اور لکڑیوں کو ہاتھ لگانے سے کوئی شرم مواخذہ بھی نہیں ہے، لیکن یہ ان کی محبت تھی۔ حضرت ابو ہریرہ کمان کو بغیر وضو کے ہاتھ نہیں لگا رہے، تو کسی نے کہا ابو ہریرہ یہ کمان تو ہندوستان سے بن کے آئی ہے، ہندوستان کے لوہے کی ہے۔ کہا اس کمان کی شکل حضور کے ہاتھ میں جو کمان تھی اس سے ملتی جلتی ہے، لہٰذا میں اس کو بھی بے وضو نہیں چھونا چاہتا۔ اب یہ محبت سکھلاتی ہے۔ پانی ہڑا نو لوڑ کی راہ برا دی، پہنچے آپ دریا سرکار یارا۔ وہ ایک پنجابی شاعر نے کہا، بلکہ میرے حضرت نے کہا کہ جو چھوٹا سا پانی ہونا تو اس کے لیے ندی نالے بنائے جاتے ہیں، تھوڑا سا کنارے بنائے جاتے ہیں، یہ ہمارے دیہاتوں میں کھال بنا لیے جاتے ہیں تاکہ پانی اتنا تھوڑا ہے اگر اس کو منظم نہ کیا گیا تو یہی جذب ہو جائے گا، منزل تک نہیں پہنچ پائے گا۔
لیکن جب سیلاب کی شکل میں پانی آتا ہے تو اس کے لیے پھر نہیں بنائے جاتے کنارے، وہ اپنی راہ خود ڈھونڈتا ہے. تو جب عشق ہوتا ہے تو پھر وہ محبوب کو بنانے کے ڈھنگ خود سیکھتا ہے، تو وہ بتایا نہیں جاتا. ایسے ہزاروں واقعات ہیں کہ حضور نے حکم نہیں دیا لیکن صحابہ نے کیا اور حضور نے تحسین کی. ان میں سے ایک عمل یہ بھی تھا کہ وہ وضو کے پانی کو زمین پہ نہیں گرنے دیتے تھے. تو آقا کریم نے فرمایا ما یحملکم علی ھذا، میں نے تو اس کا حکم نہیں دیا، تم میرے وضو کے پانی کو زمین پہ نہیں گرنے دیتے، تو یہ کیوں کر رہے ہو؟ پتا تو حضور کو بھی تھا کہ یہ جو ہے وہ مظہر محبت ہے، لیکن حضور اس کے بعد کچھ بیان کرنا چاہ رہے تھے، اس لیے ان کو کہا ما یحملکم علی ھذا. تو انہوں نے کہا حب اللہ و رسولہ، اللہ اس کے رسول کی محبت کی وجہ سے ہم ایسا کر رہے ہیں. تو آقا کریم علیہ السلام نے منع نہیں کیا. اس سے پہلے بھی ہوا صلح حدیبیہ کے موقع پر. صلح حدیبیہ کے موقع پر بھی حضور کے وضو کو پانی کو صحابہ زمین پر نہیں گرنے دے رہے تھے، اور 1400 تعداد تھی. اور ایسے عروہ بن مسعود الثقفی جو قریش کا سفیر بن کے آیا تھا، وہ کہتا مجھے لگتا تھا یہ لڑ پڑیں گے اور آپس میں تلواریں نکال لیں گے اس پانی کو حاصل کرنے کے لیے. خیر اس نے ایک تھوڑا سا تمسخر بھی کیا. اس نے کہا کہ یہ تم پانی زمین پہ نہیں گرنے دیتے، جب تلواریں نیاموں سے باہر آئی نا پھر تمہارا لگ پتہ جائے گا. تو پھر حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے جلال میں آئے کیونکہ حضور کی امت میں فرمایا ارحم امتی بامتی ابی بکر، میری امت میں سب سے نرم دل اگر کوئی شخص ہے تو وہ ابو بکر ہے. لیکن وہ سب سے نرم دل شخص ہے، وہ بولے امسس بزر اللات. اب اس کا ترجمہ میں نہیں کر سکتا، آپ بخاری لے ترجمے والے، تو انہوں نے بھی یہ لائن چھوڑ دی ہوگی وہاں ترجمہ. اتنا سخت لفظ ہے، اتنا سخت لفظ کہہ دیا. لات ان کی بتنی کا نام تھا. تو اب اس کے توتے اڑ گئے کہ یار یہ سب سے نرم دل جو شخص ہے حضور علیہ السلام کے بارے میں اتنا حساس ہے کہ اتنا سخت جملہ بول دیا. تو واپس آ کے اس نے قریش سے کہا کہ میں تمہاری جانب سے سفیر بن کے، وہاں تو اور بات کہی لیکن قریش کو آ کے اس نے اور بات کی، تمہاری جانب سے سفیر بن کے میں کیسر و کسریٰ کے دربار میں بھی گیا اور میں نے ان کے ماننے والوں کو ان کی تعظیم کرتے دیکھا ہے، لیکن جو تعظیم اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کر رہے ہیں واللہ میں نے کبھی کسی کو یوں تعظیم کرتے نہیں دیکھا. اور جو ان کے وضو کو پانی کو زمین پہ نہیں گرنے دیتے وہ ان کا خون کیسے گرنے دیں گے. اور میرا مشورہ یہ ہے کہ تم ان سے نہیں لڑ سکتے. اور ایسا نفسیاتی دباؤ پڑا. یہی آخری بات تھی. اس کے بعد سیدھا فتح مکہ ہوا ہے اور فتح مکہ بھی بغیر لڑائی کے ہوا ہے. ایک چھوٹی سی جھڑپ ہوئی ہے خالد بن ولید کے ساتھ ایک کونے میں بس. وہ اس نے کہا کہ ہو ہی نہیں سکتا، میں بادشاہوں کے درباروں میں گیا ہے، وہاں جو ہے وہ ایک بنائے ہوئے آداب ہیں اور کھڑے ہیں، اور لیکن جو یہاں میں نے دیکھا ہے وہ کہیں نہیں دیکھا. اب صلح حدیبیہ کے موقع پر بھی، اس کے علاوہ بھی، اس کے بعد بھی، اس موقع پر حضور نے پوچھا ما یحملکم علی ھذا، تم اس بات کو بھالا کس نے؟ تو کہا حب اللہ و رسولہ، اللہ اس کے رسول کی محبت نے. تو اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا جو یہ چاہے کہ اللہ اس کے رسول سے محبت کرے، اللہ اور اس کا رسول اس سے بھی محبت کرے، اس کو 3 کام کرنے چاہیے. یعنی تمہارا یہ عمل بھی اپنی جگہ درست، لیکن کہیں ایسا نہ ہو کہ اس عمل کی اس عمل کے نور میں، اس عمل کی مستی میں، اس کے کیف میں کھوئے رہو اور کہیں دوسرا دین ترک نہ ہو جائے. اس لیے حضور نے فرمایا جو چاہے کہ اللہ اس کے رسول سے پیار کرے اور اللہ اور اس کا رسول اس سے پیار کرے، اس کو 3 کام بھی کرنے چاہیے. سب سے پہلا کام جب بولے سچ بولے، اس کی زبان پہ جھوٹ نہیں آنا چاہیے. یہ حضور کی محبت کی دلیل ہوگی. اللہ اکبر. میری پگڑی بھی اگرچہ حضور کی محبت کی دلیل ہے، لیکن میری اگر زبان جھوٹ بولتی ہے تو میری محبت ناقص ہے، میری محبت کمزور ہے. میں نے سوکھے کام اختیار کر لیے ہیں، لیکن جس پہ نفس پہ بوجھ آتا ہے اگر وہ میں نہیں کرتا تو میری محبت ابھی پختہ نہیں ہوئی. اقبال نے کہا تھا بلبل شوریدہ تیرا نغمہ خام ہے ابھی، کچھ اور دیر کے لیے اپنے سینے میں سے تھام، ابھی تیرا نغمہ کچا ہے، ابھی پختہ نہیں ہوا، ابھی نغمہ کو پختہ ہونا پڑے گا. تو کہا جو یہ چاہے کہ اللہ اس کے رسول سے محبت کرے، اللہ اس کا رسول سے محبت کرے، تو اس کو چاہیے کہ جب بھی بولے سچ بولے، کبھی زندگی میں جھوٹ نہ بولے. دوسری بات جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو کبھی خیانت نہ کرے. تیسری بات فرمایا کہ جب اس کی ہمسائیگی میں کوئی آبس ہے تو مجاورت کا حق ادا کرے، یعنی ہمسائیگی کا حق ادا کرے. یعنی 3 چیزیں، تمہارا وہ عمل کہ تم میرے وضو کے پانی کو زمین پر نہیں گرنے دیتے، ماضی میں بھی تھا، اب بھی ہے، آگے بھی جاری رہے گا، میں منع بھی نہیں کرتا، لیکن کہیں ایسا نہ ہو کہ دین کی یہ بنیادی قدریں تمہارے ہاتھ سے چھوٹ جائیں. اس لیے یہ 3 چیزیں خاص طور پہ، تو ایک طرف محبت پر زور دیا اور دوسری طرف مظاہر محبت کے نتیجے کے اندر کہیں دین کا معاملہ ترک نہ ہو جائے. بلکہ میں آپ کو اس سے بھی آگے بات سناتا ہوں. حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غزوہ موتا پہ، جنگ موتا پہ حضور نے روانہ کیا. شام کا وقت اور یہ جمعہ رات کا دن تھا. فرمایا صحابہ کو تیار کرو اور موتا کی طرف لے کے چل پڑو. انہوں نے قافلہ بندی کی اور جو ہے وہ دستے تیار کیے. دستے تیار کرنے کے بعد ان کو کہا چلیے روانہ ہو جائیں. خود ان کے پاس تیز رفتار گھوڑا تھا. سوچا کہ اب ظاہر ہے اکیلا آدمی سواری پہ جائے تو وہ جلدی سفر طے کر لیتا ہے، اور جب دستہ بندہ جا رہا ہو تو اس کا انداز اپنا ہوتا ہے. تو اس نے دستے روانہ کر دیے حضرت عبداللہ ابن رواحہ، اور خود مدینے میں رک گئے. رات گزاری. صبح جمعے کا دن تھا. جب حضور خطبہ دینے بیٹھے تو عبداللہ ابن رواحہ سامنے بیٹھے. تو آقا کریم نے فرمایا یا ابن رواحہ، اے ابن رواحہ، میں نے حکم دیا تھا کہ تم لوگوں کو لے کے چلو، تم یہاں بیٹھے ہو. عرض کی حضور میں نے قافلے روانہ کر دیے، دستے جا رہے ہیں.
میں نے سوچا کہ پتہ نہیں دوبارہ آپ کی زیارت بھی ہوتی ہے کہ نہیں، چونکہ جنگ پہ جا رہے ہیں اور اس جنگ میں حضرت عبداللہ ابن رواحہ شہید بھی ہو گئے تھے. تو میں نے سوچا کہ آخری بار حضور کا خطبہ سن لوں، حضور کے چہرے کی دید کر لوں. یہ جذبہ مجھے رات کو جانے سے روک دیتا ہے اور میں اب آپ کے ساتھ جمعہ ادا کرنے کے بعد میں واپس ان کے ساتھ شامل ہو جاؤں گا. بھی وہ چند منزلیں ہی آگے گئے گا. لیکن ادھر حضور نے کیا کہا تھا کہ ان کو لے کر دستوں کو تیار کر کے آپ لے جاؤ. تو جب عبداللہ ابن رواحہ کو حضور نے فرمایا کیوں رکے ہو، تو انہوں نے وجہ بتائی، وجہ معقول تھی. لیکن حضور نے جو ارشاد فرمایا وہ سنیے. فرمایا ابن رواحہ، زمین اور آسمان کے درمیان جتنی خالی جگہ ہے یہ اگر سونے سے بھر جائے اور تمہاری ملک ہو اور تم اس کو راہ خدا میں خرچ کر دو، پھر بھی ان لوگوں کے اجر تک نہیں پہنچ سکتے جو کل رخصت ہو گئے. کیوں؟ اس لیے کہ وہاں حکم تھا. یہ بھی محبت تھی، لیکن یہ محبت اپنی ان کی چاہت تھی اور وہاں امر تھا. امر جو ہے وہ محبت میں جو ہے وہ غالب ہوتا ہے اور وہ سب سے آگے ہوتا ہے. تو اس لیے مجھے اور آپ کو اپنی محبت کو پا بگل کرنا چاہیے، ہمیں عمل سے ہم آہنگ کرنا چاہیے. ہمارے ہاں دو طرح کے طبقے پیدا ہو گئے. ایک طبقہ ایسا ہے کہ جو ایسے ذکر پر بھی قدغن لگاتا ہے، اور ایک طبقہ ایسا ہے کہ جو ذکر پر ہی اکتفا کرتا ہے، جو مقصد ہے جس کے لیے حضور مبعوث کیے گئے اس کو ترک کر دیتا ہے. تو اس لیے محفل میلاد ہو یا سیرت النبی کا جلسہ ہو یا کسی بھی پاکیزہ عنوان کے ساتھ ہم جمع ہوتے ہیں تو یہ ہمیں ایک تو شکرانہ ادا کرنا ہوتا ہے اس نعمت کا، اور دوسرا ہم نے یہاں سبق لینا ہوتا ہے اور سیکھنا ہوتا ہے اور ایک نئے سرے سے عزم کر کے جانا ہوتا ہے کہ ہم اپنی زندگی کو آقا کریم کے بتائے ہوئے طریقے کی مطابقت کے اندر بسر کریں گے اور روز و شب ان کے طریق کے مطابق زندگی بسر کریں گے. یہ امت اگر اپنے پیارے آقا و مولا کے بتائے ہوئے طریقے سنت اور سیرت کے مطابق عمل پیرا ہو جائے تو ان کی یہ زندگی بھی جنت بن جائے گی اور وہ جنت بھی ان کا مقصود ہوگا.